لفظ نور پہ قرآن پڑھا گیا، فضل پہ قرآن پڑھا گیا، اور اسی طرح حضرت آدم کا میلاد تفصیلاً پڑھا گیا۔ تو یہ تین عنوان آپ کے پاس موجود ہیں، انہیں سنا جا سکتا ہے۔ میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب اب دوبارہ آئے، نور پڑھ لیا ہے، اب قرآن سے دیکھیں گے نبی بشر کیسے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا خطاب ہے اور بڑی منطقی گفتگو ہے، کیونکہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ کی غالباً چھٹی آیت ہے، 41 نمبر سورہ کی جی چھٹی آیت ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے بندے یہ بات ثابت کرتے ہیں اور ناکام کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ اس کی آواز کو نا یہ لاؤڈ شوڈ چھوڑ دیں، بند کر دیں، لاؤڈ وغیرہ زیرو کر دیں، ہائیس لاؤڈ بند کر دیں، سادہ ڈیک کریں، سادہ ڈبہ، ٹھیک ہے، ایکو ڈیلے تو ٹھیک ہے لیکن لاؤڈ کم کریں، صحیح آواز آنی چاہیے، جینون آواز، ہاں جی، یہ بالکل زیرو کر دیں۔ اب اس کی آواز کو کھولیں، اب والیوم کھولیں۔ حق پروڈکشن تو ماشاءاللہ اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے، عثمان بیٹا یہ میرا بچہ ہے، اللہ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں بڑے لمبا سفر کر کے آیا ہوں، شور نہیں چاہیے، گفتگو کی سمجھ آئے۔ اس آیت کو پڑھ کے ایک خاص طبقہ ہے جو قبلہ میرے پاس آئیں، قاری وقار صاحب آگے تشریف لائیں، میری نظر اچانک پڑ گئی ہے، حضرت کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہاں پہ آگے قاری شفیق صاحب کے پاس تشریف لائیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس آیت کو پڑھ کے ایک طبقہ ہے جو ناکام کوشش کرتا ہے اور اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، جیسے ہم کھاتے وہ کھاتے، ہم پیتے وہ پیتے، ہم سوتے وہ سوتے، ہمارے بچے ان کے بچے، ہماری بیویاں ان کی بیویاں، ہم تجارت کرتے وہ بھی کرتے، ہم جیسا نبی بشر ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس بات پہ زور دیتا ہے جی، ایک طبقہ ہے۔ دیکھیں میں پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں، ہر جگہ موجود ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے۔ آج ہم بھی یہی آیت پڑھیں گے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہی آیت آج ہم بھی پڑھیں گے۔ ابھی 1-1.5 منٹ بعد جب گفتگو شروع ہو جائے گی باقاعدہ، اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہیں۔ بس یہی آج کی گفتگو ہے۔ جب قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا میں آپ سے اجازت لوں گا، کیونکہ میرے دوست جانتے ہیں بسم اللہ کہ میری آج کی ڈائری میں جو آخری شیڈیول ہے یہ ننکانہ صاحب کا ہے، رات 10:30 کا ٹائم انہیں دیا ہوا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ تو یہ 1 2 3 4 5 لفظ تلاوت کرنے ہیں۔ پہلے کل پہ بات کریں گے، کل، پھر انما پہ، پھر انا بشرن پہ، آخر پہ مثلکم پہ۔ 1 2 3 4 نہیں، مثلکم پہ نہیں کریں گے، مثلکم اور یوحا الیہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی میں پھر بیٹھا تو میں یہ پھر گزارشات عرض کروں گا۔ یوحا الیہ پہ میرا ایک آرٹیکل ہے، پی ایچ ڈی میں میں نے لکھا تھا، تو وہ پوری تقریر ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ آج یہ 4 لفظ، قل انما انا بشرن، بس یہاں تک آج بات رہے گی۔ اب ایسے دعا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے، دل میں چاروں کی محبت آ جائے، چاروں سے پیار ہو جائے۔
جس کے دل میں نبی کے چاروں یار ہیں سبحان اللہ کہہ لو۔ اچھا جی، پہلا لفظ ہے کل، پھر انما، پھر انا بشرن۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اسی آیت کو آج آپ کے سامنے آپ سب کا خادم شاہ حسین پڑھے گا۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا، مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اچھا یہ جملہ ویسے اگر آپ بولیں گے تو زیادہ لطف ہے۔ ابھی اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا، حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے۔ لو جی، پہلا لفظ ہے کل۔ کل کا معنی دیوبند حضرات نے کیا بتا، کسی نے کل کا معنی کیا کہ، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کل کا معنی کیا بتا، لیکن اہل سنت کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی، جبہ ادب تن پہ سجایا، کل کا معنی کیا میرا حبیب فرما۔ نہیں، بتا اور فرما میں کوئی فرق نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ یہ جو بہت فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ یہی فرق ہے کہ نبی سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ لو جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا، حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں بھائی، گفتگو نہیں کریں گے، بالکل گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ گفتگو کریں گے اسی وقت گفتگو رک جائے گی، بات رک جائے گی۔ اپنی ہر طرح کی گفتگو ترک کریں، صرف قرآن سنیں۔ بڑی ضروری ہے باہر چلے جائیں، گفتگو کر کے پھر آ جائیں، اب صرف اپنی توجہ قرآن کی طرف رکھیں۔ کل معنی ہے فرما۔ اب میری طرف دیکھو، کون کسے فرما رہا ہے کہ فرما؟ اللہ اپنے حبیب سے۔ اب آپ نے غور کیا، یہ لفظ کل بتا رہا ہے مولانا آپ کے ساتھ تو آپ کی گھر والی بات کرنے میں راضی نہیں، محبوب سے اللہ باتیں کر رہا ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا۔ اگلا جملہ ذرا وزنی ہے، اور بھائی جس سے گھر والی بات کرنے میں راضی نہ ہو وہ بشر اور ہے، جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر اور ہے۔ بھائی غور ہے جی؟ بھائی میں ابھی کل کا ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ذرا میری طرف دیکھنا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کل ہی تو ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ ایک منٹ ٹھہرو، یہ کلام کس کا ہے؟ اتنا آہستہ بولتے ہیں، کلام کس کا ہے؟ اچھا نہیں، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو۔ سورہ نساء میرے سامنے آ رہی ہے، 4 نمبر سورہ ہے، 69 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے بندے کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ سارے بولو، کس کا کلام ہے؟ اب کھاریاں والو، کلام محتاج زبان ہوتا ہے، جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا۔ کلام سینے سے نہیں ہو رہا، کلام ہاتھوں سے نہیں ہو رہا، کلام زبان سے ہو رہا ہے۔ میرے کریم پروردگار تو زبان سے پاک ہے، تو پھر کلام کیسے کرتا ہے؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ اب جملہ تو آگے ہے، جو اپنی بولیاں بولے وہ بشر اور ہے، جس کی زبان سے اللہ بولے وہ بشر اور ہے۔ نہیں ایسے نہ کرو بھائی، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو بھائی۔ میں بسم اللہ، میں ابھی کل کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کل بتا رہا ہے مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر نہیں۔ ابھی بھی بندے چپ ہیں، چپ رہو گے تو بات نہیں آگے چلے گی۔ یہ لفظ کل بتا رہا ہے مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔
اچھا آپ چپ بیٹھے ہو، میں کل پہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ مولا یہ کل کیا ہے؟ سورہ رعد میرے سامنے آئی، 13 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے۔ آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا، اگر یہ والا کل، بھائی یہ کل ہے نا، یہ کل ہے۔ لو انا قرآنا، اگر یہ قرآن سیرت بہل جبالو، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے۔ کوئی بات نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے او قطیت بہل اردو، اگر یہ والا قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی۔ کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں، میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ او کلما بہل موتا، اگر قرآن مردے پہ رکھتے تو مردہ باتیں کرتا، مردہ بول پڑتا۔ اس کا مطلب ہے کلام میں جلالت تو ہے، کلام میں ہیبت تو ہے، بڑا جلالی کلام ہے۔ اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا تو مردہ بول پڑتا۔ مولا پھر اتنا جلالی کلام کہاں پہ رکھا؟ فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کریں، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نزلہ بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے۔ اور بھائی جو اپنی بولیاں بولے وہ بشر اور ہے، جس کے دل پہ قرآن آئے وہ بشر اور ہے۔ نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے قرآن کی ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں آپ کے سبحان اللہ کی آواز ٹھنڈی ہے۔ اچھا ایک منٹ رکنا، قرآن کہاں پہ آیا؟ قلب مصطفیٰ پہ؟ بولو کہاں پہ آیا؟ مولا یہ جو دل ہوتا ہے، دل، دس از فیکٹری آف بلڈ، یہ تو خون کی فیکٹری ہے۔ خون آتا ہے پورے جسم میں، یہاں سے پمپ ہوتا ہے پھر آگے جاتا ہے، پھر یہاں پمپ ہوتا ہے پھر آگے جاتا ہے، یہ تو خون کی فیکٹری ہے۔ اب خون کا اتنا سا قطرہ اگر زمین پہ لگ جائے، یہاں پہ کپڑے پہ لگ جائے تو کیا نماز تو پڑھ ہی سکیں گے ہم؟ اونچی بولو۔ نہیں، کیونکہ چھوٹا قطرہ بھی لگ جائے، خون پلیت ہے، اگر پلیت خون آپ کا یہاں پہ لگ گیا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ مولا یہ دل تو خون کی فیکٹری ہے، یہ سارے کا سارا پاک محمد کے دل پہ۔ نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، مولا یہ دل میں خون ہے، خون پلیت ہے، اور یہ قرآن نبی کے دل پہ۔ فرمایا خبردار نبی کے خون کو اپنے خون جیسا نہیں سمجھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تیرا خون پلیت ہے، محمد کا خون پاک ہے۔ او بھائی جس کا خون پلیت ہو وہ بشر اور ہے، اور جس کا خون پاک ہو وہ بشر اور ہے۔ جسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میرا کریم آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ میں ابھی کل پڑھ رہا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں؟ کل بتا رہا ہے مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر نہیں۔ آگے پڑھوں گا جب تک پچھلے بندے نہیں بول رہے۔ حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یہ قرآن ہے نا، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ تغابن میرے سامنے آئی۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو نور ہے۔ نہیں آپ چپ ہیں، یہ تو نور ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں حضرت، جو آپ کی مسجد میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، میں یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کو نور سارے مولوی مانتے ہیں، اب میری طرف دیکھنا، اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں جناب، جو تلاوت کرے وہ بشر اور ہے، جس کے پیچھے نور آئے وہ بشر اور ہے۔